وہی جس کا نام کبھی صرف اسلام تھا، وہی جس کا نام تابعین میں مسلک اہل سنت تھا، وہی بر صغیر میں آ کر فکر رضا کہلایا۔ یعنی وہی اسلام ہے، وہی اہل سنت ہے اور وہی فکر رضا ہے۔ اب سلام تو کئی لوگوں نے لکھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا عصمت خاصہ انبیاء کرام و ملائکہ اعظام ہے، غیر انبیاء و ملائکہ کو معصوم جاننا محبت نہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں فی الواقعہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ، شیعہ کا عقیدہ کفریہ ہے۔ رب ذوالجلال حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے مرکز فرمود پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے جانشین قائد ملت حضور مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مشن بطریق احسن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے
خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے تیسرے سالانہ عرس مقدس کے لحاظ سے آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کی ذات والا صفات کے لحاظ سے سیمینارز کا محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ گزشتہ رات اسی سلسلہ کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں یہاں سے بندہ ناچیز کو بھی شرکت کا موقع ملا، جو حضرت مفتی غلام جیلانی اثری زیدہ شرفہ کی صدارت میں جال حق چینل پر اس کو لائیو چلایا جا رہا تھا۔ حضرت تاج الشریعہ قدس سر العزیز کی شریعت کے تحفظ کے لحاظ سے جو خدمات ہیں، اسی حوالے سے چند حقائق آج کی اس نشست میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حفاظت دین، تحفظ عقائد اہل سنت اور فقہ حنفی کے احیاء کے لحاظ سے آپ نے اپنے علم اور قلم سے جو جد و جہد کی، وہ اس ماضی قریب کے اندر ایک منفرد جد و جہد تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بلا خوف لومۃ لائم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور دین اسلام کے حقائق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ صلح کلیت کے خاتمے کے لحاظ سے آپ نے عملاً وہ حدیث شریف جو کنز العمال میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں موجود ہے، عملاً اس پہ پہرا دیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی قوم یسبون اصحابی، کہ ایک قوم میرے بعد دنیا میں ظاہر ہوگی جو کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو معاذ اللہ گالیاں دے گی۔ لا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ جن لوگوں میں یہ گناہ کی روش موجود ہوگی تو تم نہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، نہ پیو، نہ ان کے خاندانوں میں شادی کرو، یہاں تک کہ مطلقاً لا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کھانا پینا یا شادی کرنا تو درکنار، مطلقاً جو بیٹھنا کسی کے ساتھ اتفاق، چاہت اور محبت کا بیٹھنا ہے، تائید اور حمایت کا بیٹھنا ہے، وہ اس بیٹھنے سے بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پھر جس وقت ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلاف ورزی کرنے والے کے بارے میں یہ حکم ہے، ایسے ہی ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم یا خود ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا تقدیس الوہیت کے لحاظ سے جن لوگوں کی روش غیر اسلامی ہے اور ان کی طرف سے ان مقدسات کے خلاف زبان تان کسی نہ کسی صورت میں معاذ اللہ دراز کی جاتی ہے، تو بطریق اولا
ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ لا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، اور اس پورے مضمون کو جب بیان کیا جاتا ہے جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، تو اس کو صلح کلیت کے رد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے جو شعار ہے وہ ہے الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ محبت اللہ کے لیے اور کسی سے جو بغض ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس پر سارا اہل سنت و جماعت کا جو معتقدات کا جہان ہے اسی پر قائم ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایک مقام پر کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اس عمل کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ، یعنی یہ عقیدہ اور عمل دونوں کے لحاظ سے مسلمانوں کو معیار عطا کیا گیا ہے کہ اپنی ذاتی پسند یا ناپسند، اپنی ذاتی چاہت یا ذاتی نفرت پر مدار نہیں، جو مدار ہے دین کا اس پر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے اور ان ذوات کی ناپسند کیا ہے۔ مومن اس کا پابند ہے کلمہ اسلام پڑھنے کی وجہ سے کہ جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، مومن تب ہی قرار پائے گا کہ یہ اپنی پسند کو اس پسند کے تابع رکھے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کو ناپسند کیا گیا ہے تو اس ناپسند پر اپنی ناپسند کو رکھنا، کہ انہیں کسی لحاظ سے بھی پسند نہ کرنا، جب اللہ نے انہیں ناپسند کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ناپسند کیا، تو مومن بھی ان سے پھر موافقت، دوستی، انس، محبت کے روابط نہیں رکھتا، بلکہ اپنی زندگی اس نفرت کی صورت میں ان لوگوں کے لحاظ سے گزارتا ہے جس نفرت کا حکم رب ذوالجلال کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا۔ کچھ نعرے ہمارے ماحول کے اندر ایسے دیے گئے کہ جو ان اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہیں، مثلا محبت سب سے ہے، نفرت کسی سے نہیں، تو یہ واضح طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ قرآن مجید میں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کا حکم ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جب تجھے دیکھیں تو تمہارے اندر ان کو سختی نظر آئے، غلظہ، نرمی نظر نہ آئے۔ یہ جو نعرہ ہے کہ محبت سب سے ہے، نفرت کسی سے نہیں، تو پہلے نمبر پر تو آیت کے سراسر خلاف ہے، چونکہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب دو چیزیں موجود ہوں۔ کون سی؟ الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اور نفرت بھی۔ محبت اللہ اور اللہ والوں سے، نفرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے۔ تو صرف محبت، یہ نعرہ قادیانیت نے دیا، جو اس نعرے کو نبھانا یا وہ سراسر ایک منافقت ہے، جس کو بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت سب سے ہے، لیکن اس جہت کو بھی نبھا نہیں سکتے، اور دوسری نفرت کسی سے نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے ان کے اپنے لحاظ سے، اور شریعت مطہرہ کے لحاظ سے تو ویسے ہی یہ گفتگو جو ہے وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ ہمارے دین میں محبت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور نفرت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر صرف محبت کریں، نفرت نہ کریں، جن سے نفرت کرنے کا حکم ہے،
تو پھر بھی دین ادھورا ہے، اور اگر نفرت کریں اور جہاں محبت کرنے کا حکم ہے محبت نہ کریں تو پھر بھی دین ادھورا ہے۔ یعنی دونوں جانب جو ہے وہ نفرت کا جو سلیبس ہے وہ بھی مکمل کرنا پڑے گا کہ جن سے نفرت کا حکم ہے جب تک نفرت نہ کی گئی تو دین کامل ہی نہیں ہو سکتا، اور جن کے ساتھ محبت کا حکم ہے جب تک وہ کامل درجے کی نہ ہوگی تو پھر بھی دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے برصغیر پاک و ہند کے اندر بڑی دانائی، بصیرت اور عدالت کے ساتھ اس معیار کو فروغ دیا۔ حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے اپنی زندگی میں انہی نقوش کو نہایت احسن طریقے سے اجاگر کیا، یہاں تک کہ جب آپ سے سوال کیا گیا انہی لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، یہ صفحہ نمبر 334 جلد نمبر 2 میں، کہ کیا کہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی پڑ جائے تو دعا کی جا سکتی ہے۔ یعنی عام لوگوں میں یہ ہے کہ یہی کہنا ہے نا گناہ گار تھا تو اس کا گناہ بخشا جائے، تو ہم اس کو نیکوکار تو مان نہیں رہے، گناہ گار سمجھ کے ہی اس کے لیے بہتری ہے کہ اللہ سے دعا کر دیں، یہ سوال تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جنازہ میں شرکت بھی حرام، کفر انجام، یعنی جو یہ کام کرے گا کہ اس کو اہل مغفرت میں سے سمجھے کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، یہ عقیدہ رکھنے سے ہی اپنا ایمان خراب کر بیٹھے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی مطلقاً جو ایک خیر خواہی کا جذبہ قرار دے کر آج کچھ صلح کلی یا لبرل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا ہی کرنی ہے، دعا میں کسی سے کیا حسد، کیا بغض اور کیا پابندی ہے۔ تو ہمارے قرآن میں یہ کھلی چھٹی نہیں دی گئی کہ دعا کا کوئی دائرہ ہی نہیں کہ جسے چاہو دعا دے دو، یہاں دعا کا بھی ایک دائرہ ہے، اس کے اندر اندر دعا کرنا جائز۔ تو قرآن مجید میں کچھ لوگوں کے حق میں یہ کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ وہ ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتے تھے اور مسجد نبوی شریف کے نمازی بھی تھے، لیکن اندر سے عقیدہ خراب تھا، منافق تھے۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہو۔ یہ دلیل دینے کے بعد آپ نے فتاوی شامی سے یہ حوالہ دیا کہ دعا بالمغفرت جب اس بندے کے لیے کی جائے جو اہل مغفرت نہیں، اس سے کتنا بڑا جرم بنتا ہے، اللہ کی الوہیت کے خلاف اور اللہ کی ذات کی کتنی معاذ اللہ بے ادبی لازم آتی ہے۔ تو کہتے ہیں الدعاء بالمغفرۃ للکافر کفر لطلبہ تکذیب اللہ تعالی فیما اخبر بہ۔ تو فتاوی شامی میں ہے کہ کافر کے لیے دعا کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ دعا کا مضمون یہ بن رہا ہے کہ یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے معاذ اللہ یہ رب ذوالجلال کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ادھر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ اس سے تکذیب خداوندی لازم آتی ہے، لطلبہ، کہ یہ جب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں کافر کو بخش دے تو یہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ سے، لطلبہ تکذیب اللہ تعالی،
یہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب مانگ رہا ہے، فیما اخبر بھی، اس میں جو رب نے خبر دی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی جہاں رب یہ خبر قرآن میں دے چکا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کافر کو نہیں بخشے گا، اور یہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو مہربانی کر اس کافر کو بخش دے، تو اس کا جرم یہ بنا کہ وہ تو اس کی بات ہی علیحدہ ہے کہ بخشا نہیں جا سکتا، کہ یہ خود ایمان سے محروم ہو گیا، کہ گویا کہ یہ رب ذوالجلال کی تکذیب، یعنی معاذ اللہ اللہ کو جھوٹا قرار دینا، اس کا اللہ ہی سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تو نے خبر تو یہ دی ہے، مگر میرے کہنے پر تو خود ہی اپنی خبر کے خلاف کر دے، اور یہ جو کافر ہے اس کو بخش۔ تو شریعت کی حدود کو جب دیکھا جاتا ہے تو عوامی طور پر جو ایک لوگوں کی گھڑی ہوئی سوچ ہے وہ بڑی خطرناک نظر آتی ہے۔ چلو مغفرت نہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں تعزیت ہی کر دو، تعزیتی بیان ہی جاری کر دو۔ افسوس ہے تعزیت اس بارے میں، تو دیکھنا یہ ہے کہ تعزیت کی شرعی طور پر تعریف کیا ہے۔ تعزیت کی تعریف یہ ہے کہ اے اللہ جو دنیا سے گیا ہے، اس کے جانے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس پر اس کے پچھلوں کو اجر عطا کر، اور اسی کی بنیاد پر اس پر جو پچھلے ہیں ان کے ساتھ ہم ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو فقہا نے لکھا کہ اجر ملتا ہے عمل صالح پر، اجر ملتا ہے عقیدہ صحیحہ پر، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کو کانٹا بھی چبھے تو یہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ اس پر بھی اجر دے دیتا۔ چراغ بجھ جائے تو یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، تو اس پر اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اجر ملے گا۔ اور دوسری طرف چونکہ ایمان نہیں ہے تو کوئی پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تو وہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یا اللہ اس پر اجر دے کہ یہ ایک مصیبت آ گئی ہے، چونکہ وہ واقعہ، وہ حادثہ، وہ سانحہ باعث اجر بنتا ہی تب ہے کہ جب وہاں ایمان موجود ہو۔ تو اس بنیاد پر یعنی تعزیت سے بھی روکا گیا فقہ اسلامی کے اندر۔ تو یہ ایک فتویٰ جہاں آپ نے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کے لحاظ سے جو اس کے اندر وجہ ہے کہ کیوں جائز نہیں، اس کو اجاگر کر کے بتایا کہ یہ بندہ جس کو تم کہتے ہو کہ خیر خواہی اتنی تو کر لینی چاہیے کہ مغفرت، تو یہ تو اپنی سب سے قیمتی چیز ایمان جو ہے اس کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اس بنیاد پر جو حدود ہیں شریعت کی، الحب فی اللہ والبغض للہ، ان حدود کو سامنے رکھ کر ہی انسان اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر آپ نے چند اشعار کا حکم بیان کیا، یعنی اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید کے تحفظ کے ساتھ ہے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 467 میں اشعار پوچھے گئے، 2 شعر ہیں، اور ویسے میں پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی اس پر داد دینا شروع ہو جائیں، تو اس لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ کفریہ اشعار ہیں۔ شعر پہلا یہ ہے کہ کس کو کروں میں سجدے پڑھوں کس کی نمازیں، جس در کو بھی دیکھوں وہ در یار لگے ہے، اس دنیا میں ایک تم ہی مسلمان نہیں عالم، واعظ بھی کسی بت کا پرستار لگے ہے۔ تو ان اشعار کے لحاظ سے
حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شاعر ہے یا یہ جو بندہ ان کو صحیح سمجھ کے پڑھتا ہے اس پر توبہ اور تجدید ایمان لازم ہے، اور اگر بیوی رکھتا ہو تو تجدید نکاح بھی اس پہ فرض ہے، کیوں کہ شعر کا جو پہلا مصرع ہے کس کو کروں میں سجدے کا ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے بے خبر ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ کس کو کروں میں سجدے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے بے خبر ہے اور اسے سجدہ اور اس کی عبادت یعنی اللہ کو سجدہ کرنے اور اللہ کی عبادت کرنے سے وہ منکر ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ شعر جو ہے وہ کفر یا کلمات پر مشتمل ہے۔ دوسرے شعر کا حاصل یہ ہے کہ اس کے نزدیک معیار اسلام عشق بتاں ہے، تو جو کسی حسین کا عاشق ہے وہ اس کے نزدیک مسلمان ہے۔ اور یہاں دو صورتیں ہیں، بت سے مراد انبیاء و اولیاء ہوں تو یہ بھی انبیاء اور اولیاء کی اہانت ہے کہ انہیں بتوں سے تعبیر کیا جا رہا ہے، جس میں کہ کسی بت کا پرستار لگے۔ اور اگر پرستار کے حقیقی معنی مراد ہوں تو جب اس نے بت پرستی کا نام مسلمانی رکھ دیا یہ کفر صریح ہے۔ اس بنیاد پر یعنی دوسرا شعر بھی معاذ اللہ کلمات کفر پر مشتمل ہے، اور اس کو پڑھنے والا جو صحیح سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا اور اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی آپ نے جلد نمبر 1 کے اندر کچھ مسائل کا جواب دیتے ہوئے کچھ حقائق رقم کیے۔ یہ جلد نمبر 2 میں یہ جو عام مثلا ویملے کانفرنس میں طاہر القادری نے کہا تھا، یا تصوف کے اندر کچھ جو خام صوفی ہیں وہ یہ لفظ بول دیتے ہیں، یعنی جن کو حقیقت تصوف کا پتہ نہیں، وہ یہ ہے کہ رام کہو یا خدا دونوں ایک ہی بات ہے، دونوں کو یعنی دونوں قول ایک ہی طرح کے ہیں۔ جس طرح ویملے کانفرنس میں طاہر القادری نے کہا کہ لفظ اللہ صرف ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، یعنی یہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں سب کو اللہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ پھر اس نے سب سے بلوایا کہ وہ اپنے اپنے معبود کے لحاظ سے اس نے کہا کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ جس طرح مسلمان اپنے معبود کو کہتے ہیں، ہندو اپنے معبود کو کہہ سکتے ہیں، سکھ اپنے معبود کو کہہ سکتے ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کو اللہ کہا جا سکتا ہے، یہ کوئی خاص نہیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ صوفیانہ کلام جس کو یعنی بعض صوفیانہ کلام اس کے لحاظ سے کہ رام رحیم کا فرق ہمارے آستانے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہاں جو بھی آئے اس کو اس کے لیے اجازت ہے، رام رحیم ایک ہی بات ہے معاذ اللہ۔ تو اس پر آپ نے یہ لکھا کہ زید کا یہ کہنا کہ رام کہو یا خدا، فرما بہت سخت کلمہ ملعونہ کفریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت دشنام دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بندے نے گالی دی ہے جس نے یہ کہا اللہ معبود برحق ہے اور رام ہندوؤں کا معبود باطل ہے۔ یعنی یہ دونوں لفظوں کا جو مصداق ہے اس میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، اور انہیں ایک ہی قرار دینا کسی لحاظ سے بھی درست نہیں، اور یہ اللہ کو معاذ اللہ گالی دینا اس سے لازم آتا ہے۔ جلد نمبر 1 کے اندر
عقائد اہل سنت میں سے جو شان رسالت کے لحاظ سے ہے، ایک فتوے کے اندر یہ عبارت لکھی جو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب اقرب السبل سے آپ نے درج کی. اور یہ جو جتنا دیوبندیہ سے ہمارا اختلاف ہوا اہل سنت کا یا وہابیہ نجدیہ سے، اس سب کے لحاظ سے نہایت اہم تحقیق آپ نے پیش کی. وبا چندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است، کہ اگرچہ کئی فرقے بن گئے اور کئی مذہب بن گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسرا یا یک کسرا درین مسئلہ خلاف نیز، اگرچہ کئی دھڑے بن گئے امت میں مگر اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں. جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس میں بعد میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں جو زمانہ ہے اس میں اختلاف کیا دیوبندیوں، وہابیوں، نجدیوں نے اس مسئلہ میں، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی پوری امت جو اس وقت تک پہلے آ رہی تھی سواد اعظم، اس کے نظریات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. تو نتیجتاً یہ ثابت ہوگا کہ وہ لوگ اصل سے ہٹے ہیں. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے. یعنی ہم نے دین نہیں چھوڑا، ہم نے بدعت کا ارتکاب نہیں کیا. ہمارے اکابر نے نیا گھڑ کے مسلک نہیں بنایا، بلکہ جنہیں محقق علی الاطلاق مانا گیا وہ خود اس بات کو ذکر کر کے گئے اور یہ واضح کیا کہ میرے عہد تک تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، یہ شان رسالت ہے، سب اس کو مانتے ہیں. اور آج ہم جب دیکھتے ہیں تو اس شان رسالت کو صرف ہم مانتے ہیں اور دوسرے جو ہیں اس شان رسالت کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں اور پھر فرقہ واریت کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں. تو فرقہ واریت انہوں نے کی کہ جو اتنے اتفاقی عقیدے سے جس پر امت کی صدیاں گزری اس سے ہٹے تو وہ مجرم بنے فرقہ واریت کے، اور علیحدہ رستہ انہوں نے اختیار کیا. اور ہمارا اس فکری دھارے سے تعلق ہے جو صفحہ سے لے کر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک ایک ہی طرح کے نظریات پر مشتمل تھا. اور اس کے بعد وہی عقیدہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے پیش کیا. یعنی یہ فکر رضا یہ کوئی نئی چیز نہیں، کوئی گھڑا ہوا دین نہیں، بلکہ وہی ہے کہ جس پر محقق علی الاطلاق جیسے اکابر کی گواہیاں موجود ہیں. وہ مسئلہ ہے کیا؟ یک کسرا درین مسئلہ خلاف نیز. اس مسئلے میں اگرچہ بڑے فرقے بن گئے، اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با حقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی است. اصل جملہ مبتدا خبر جو ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائم و باقی است، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دائم اور باقی ہیں. یعنی اتنی صدیوں، یعنی کوئی ایک بھی ایسا مسلک نہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات حقیقی کا انکار کیا ہو. دائم و باقی سے پہلے یہ کہا کہ بحقیقت حیات، یعنی حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں، حیات حقیقی کے ساتھ باقی ہیں. کیسی حقیقی؟ بے شائبہ مجاز،
جہاں مجاز کا شیبہ تک نہیں، ایسی حقیقی حیات جہاں مجاز کا شیبہ تک نہیں، وتوہم تعویل، جہاں تعویل کا وہم تک نہیں، یعنی ایسی حقیقی حیات کہ جس میں کوئی 1% بھی مجاز نہیں مانا جا سکتا، اور جس میں کوئی 1% بھی حقیقت کو چھوڑ کے تعویل نہیں کی جا سکتی، ایسی حیات کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باقی بھی ہیں اور دائم بھی ہیں۔ اس چیز میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، یعنی کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے رہے مگر یہ غلطی کوئی فرقے والا نہیں کر سکا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی بھی کی گئی وہابیہ، نجدیہ، دیوبندیہ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہمارے اکابر نے جس طرف ہماری رہنمائی کی، اور پھر جس عقیدے کی ترجمانی مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس آخری عہد میں حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے کی، تو یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ جس کے سب سے آغاز میں جس کی رہنمائی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر خلفائے راشدین نے، اہل بیت اطہار نے، ائمہ مجتہدین نے، مجددین نے، اولیاء کرام نے، اور جس وقت یعنی اتنی سخت فرقہ واریت ہوئی کہ جس کا پہلے نام و نشان نہیں تھا، یہاں تک کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب انکار کیا جانے لگا، تو اس تیز ترین فرقہ واریت کے سامنے جو شخصیت ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کہ جو پہلے کبھی بھی ایسی بات شان نبوت کے خلاف نہیں کی گئی تھی جو اس دور میں ہونے لگی، تو اللہ نے یہ شان بخشی اعلی حضرت کو کہ آپ نے اس دور کے اندر ڈٹ کے ناموس رسالت پہ پہرا دیا۔ تو اس بنیاد پر کہ آپ برسر پیکار آئے اور برسر میدان آ کر آپ نے گالیوں کا سامنا کیا، آپ نے مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا، آپ نے مختلف طوفانوں کا سامنا کیا، تو پھر جب دفاع میں آپ نکلے جس انداز میں، اور کوئی اس انداز میں کوئی دوسرا نہیں نکلا تھا، تو پھر اس ساری حقیقت کو فکر رضا کہا جانے لگا، ورنہ یہ ہے وہی چیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ اس عقیدہ حیات النبی میں تو کوئی بھی کتنا بڑا گمراہ تھا، اس نے یہ اختلاف نہیں کیا امت مسلمہ کے اندر کہ معاذ اللہ مر کی مٹی ہو گئے ہیں جو یہ بعد میں الفاظ لکھے گئے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں ایسے حوالہ جات سے یہ باور کرانا ہے آج کے معاشرے کو کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہیں رہے، جو نظریات صدیوں میں سواد اعظم اور جمہور کے نظریات تھے، وہی نظریات اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز اور ہمارے دیگر اکابر نے آگے پہنچائے ہیں۔ وَبَرْأَمَالِ امت حاضر و ناظر، یعنی پہلے تو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات حقیقی سے دائم بھی ہیں باقی بھی ہیں، اور پھر وَبَرْأَمَالِ امت حاضر و ناظر، کہ جو امت کے اعمال ہیں ہر صدی کے اندر، امت حاضر ہے آپ کے دربار میں اور آپ اس کے ناظر ہیں، یعنی ہر امتی کے لحاظ سے، یعنی آپ کی حیات حسی، حقیقی، جسمانی اس انداز کی ہے کہ صرف جو وہاں جائے اسے ہی نہیں پہچانتے، بلکہ جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے امتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باخبر ہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں کہ میرا امتی کس کیفیت میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ومر طالبان حقیقت را و متوجہان آ حضرت را مفید و مربی است، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر آپ کی امت میں جو فیض کے طلبگار ہیں، و متوجہان آ حضرت، یعنی جو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، جو متوجہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی کو معمور فرما دو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مفید دعاد کے ساتھ فیض کرنے والے، اس پر فیض کرنے والے بھی ہیں، وہ مربی است، اور اس کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یعنی جن پر آج یہ دوسرا طبقہ بھی وہ الزام نہیں لگاتا جو اعلی حضرت پہ لگاتا ہے کہ انہوں نے دین گھڑا، انہوں نے شدت کی، انہوں نے نئے نئے عقیدے بنائے معاذ اللہ، تو یعنی دوسری طرف جتنا بھی علم حدیث بر صغیر کے اندر رائج ہوا، اس کا جو گیٹ وے اور مدخل ہے وہ ذات ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ انہوں نے یہ لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے دائم و باقی است، اور پھر فرمایا حاضر و ناظر است، پھر فرمایا مفید و مربی است۔ تو یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا جو انداز یہ فرقہ واریت آنے سے پہلے امت کے محققین کا تھا، اور اس انداز میں کہ کوئی ایک بندہ بھی مخالف نہیں تھا اس نظریے کے، اس نظریے کو آگے ہائی لائٹ کیا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہی مشن حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کا تھا کہ آپ نے علم اور قلم کے ساتھ اپنے اس موقف کو جو سواد اعظم کا موقف قرار پایا اس کو اجاگر کیا۔ یعنی یہ نظریات میں سے اس ایک عقیدے کے لحاظ سے ہم نے ایسا بیان اور حوالہ جو فتاوی تاج الشریعہ میں ہے پیش کیا کہ باقی عقائد بھی ہمارے وہی ہیں جو پہلے صحابہ کے تھے، تابعین کے تھے، تبع تابعین کے تھے۔ یہ دوسرے لوگ جدا جدا ہو کے اپنا علیحدہ علیحدہ فرقہ بناتے گئے، اور وہی جس کا نام کبھی صرف اسلام تھا، وہی جس کا نام تابعین میں اہل سنت مسلک اہل سنت تھا، وہی بر صغیر میں آ کر فکر رضا کہلایا۔ یعنی وہی اسلام ہے، وہی اہل سنت ہے، اور وہی فکر رضا ہے۔ لوگ چھوڑ چھوڑ کے اپنا رستہ جدا جدا بناتے گئے اور اپنے علیحدہ نام بناتے گئے، پھر ان سے پہچان کی خاطر کبھی اہل سنت کہلوانا ضروری ہوا، اور کبھی مسلک اعلی حضرت کا بولنا ضروری ہوا۔ حقیقت میں چیز ایک ہی ہے کہ جس کی وقت کے ساتھ آگے تعبیریں بدلتی رہیں، اور حقیقت ایک ہی ہے۔ اور تعبیریں کیوں بدلیں کہ جب بھی کوئی علیحدہ ہوا اور اس نے بھی یہ ظاہر کیا کہ میں ہی وہ اہل سنت ہوں، تو پھر ان سے اپنا فرق ظاہر کرنے کے لیے یہ اس طرح کے مزید تشریحات کی ضرورت پڑی۔ اصل میں اسلام ایک ہی چیز ہے۔ بیرونی محاذ پر یہود و نصارہ کے سامنے، ہندوؤں سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام ہے، اور اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر لوگوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت ہے۔ جو صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ لفظ شروع ہوا، اور امام ابن سیرین کا
وہ قول صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ہم اب ہر کسی کی حدیث نہیں سنتے، جو بھی حدیث ہمیں سنانے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اس اساتذہ کا نام بتاؤ، ان کانوا من اہل سنت فیؤخذ حدیثہم، اگر وہ اہل سنت سے ہوئے تو پھر حدیث قبول ہوگی، ورنہ حدیث قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے یعنی ہمارا جو فکری راستہ ہے، جس کا آخری بڑا پلیٹ فارم بریلی شریف اور مرکز اہل سنت ہے، یہ ایک حقانیت کی لائن اور صراط مستقیم ہے جو ان حوالوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ نے دیگر مسائل کے اندر رہنمائی کرتے ہوئے عقیدہ معصومیت پر بھی واضح طور پر اپنی تشریحات کا اظہار کیا اور حوالہ جات اس سلسلہ کے اندر بھی پیش کیے۔ ایک مشہور بات عمومی طور پر پوچھی جاتی ہے اور میں نے بھی کئی جگہ سے اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کی، یہ جو درود تاج پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج، اس کا مصنف کون ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ چونکہ شرعی طور پر درود کے لحاظ سے یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک ہی معین صیغہ ساری امت کے لیے رائج کر دیا گیا ہو کہ یوں پڑھو گے تو پھر درود شریف۔ درود ابراہیمی نہایت اعلیٰ مقام اس کا ہے، لیکن جس امام بخاری نے اور جس امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، انہوں نے اپنے خطبات کے اندر مثلا جو کتابوں کے خطبے لکھے وہاں درود ابراہیمی نہیں لکھا، وہاں اپنا بنا کے لکھا۔ یعنی آج جو طبقہ کہتا ہے یہ سپیکری درود ہے، یہ فیصل آبادی درود ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کے بارے میں معاذ اللہ جو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، تو ہمارے استاذ علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز، آپ کی اس سلسلہ میں کافی تحقیقات ہیں، اور بالخصوص میرا رسالہ جو ہے صلاۃ والسلام پہ اعتراض آخر کیوں، اس کے اندر میں نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ تو اگر درود ابراہیمی کے سوا اپنی محبت سے مقدس لفظ اکٹھے کر کے درود بھیجنا بدعت ہوتا تو پھر امام ترمذی جامع ترمذی کے خطبے میں اپنی طرف سے بنا کے کیوں لکھتے؟ امت کے جتنے مجتہدین مجددین اپنی اپنی کتابوں میں، خواہ وہ مفسر ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، ہر کتاب کے خطبے میں ایک درود لکھا ہے جو اس مصنف نے اپنی محبت سے چند لفظ چن کے ایک درود کی شکل اس کو دے دی ہے۔ تو یہ عیب بنانا کہ یہ گڑا ہوا ہے کوئی کسی درود کے لحاظ سے بھی، تو اول تو یہ جہالت ہے کہ اگر اس طرح لکھنا غلط ہوتا تو جو امت تک درود ابراہیمی پہنچانے والی شخصیات ہیں تو کم از کم وہ تو درود ابراہیمی پر پابندی کرتی۔ یا بخاری شریف کے جو اساتذہ ہیں جن سے امام بخاری نے درود ابراہیمی والی حدیث لی، تو جب وہ استاد اپنے استاد سے حدیث روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال رسول اللہ، آگے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو درود ابراہیمی نہیں، تو پھر وہ تابعین کہتے قال رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آگے حدیث روایت کرتے، جبکہ انہوں نے بھی درود ابراہیمی آگے نہیں پڑھا۔ اس کی فضیلت طے شدہ ہے اور صلاۃ کے لحاظ سے اس کی جامعیت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میں بیک وقت صلو پر بھی عمل ہے اور سلمو پر بھی عمل ہے، اور وہاں مستدرک میں وہ حدیث صحیح موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا ام السلام علیکہ فقد عرفناہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ پہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو ہم نے پہچان لیا۔ فَكَيْفَ نُصَلِّ عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا، جب ہم آپ پر نماز میں درود پڑھیں تو پھر درود کیسے پڑھیں؟ سلام تو ہم نے پہچان لیا، کیسے؟ السلام علیک ایھا النبی، یعنی وہ تشہد والا، کہا کہ وہ تو نماز میں ہمیں پتہ چل گیا، اب یہ فرما دو کہ ہم نے صلاۃ کیسے پڑھنا ہے۔ تو پھر درود ابراہیمی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیونکہ سوال مقید تھا کہ نماز میں کیسے درود پڑھیں، کیونکہ وہاں سلام تو پہلے آ چکا ہے تشہد کے اندر، تو اس بنیاد پر آگے جواب دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کے باہر بھی یہ پڑھنا جائز ہے، اس کی فضیلت ہے، مگر عمل صرف سلو پہ ہوگا، اور سلمو پر عمل جو ہے اس کے لیے علیحدہ اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں مختصر وقت میں دونوں پہ عمل ہو جائے گا، یعنی اس جہت میں اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، درود ابراہیمی میں اس کی اپنی ایک جامعیت ہے صلاۃ کے دائرے میں، کہ اس میں آل ابراہیم اور دیگر اضافے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا درود تاج کی اصل کیا ہے، یہ کس نے لکھا، یہ کب اور کہاں لکھا گیا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ اس کے لکھنے والے حضرت تاج الدین سبکی علیہ الرحمہ ہیں، جو بہت بڑے عالم ہیں، اور یہ درود اہل سنت میں معمول ہے اور ایک بزرگ کا لکھا ہوا ہے اور بہت ہی باعث برکت ہے۔ اور حضرت تاج الدین سبکی علیہ الرحمہ غالباً شام یا مصر کے ایک عالم تھے، اور سبکی ایک مقام ہے جس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے یعنی درود ابراہیمی کے لحاظ سے کہ کس صاحب محبت نے یہ الفاظ چنے اور ان کو اکٹھا کر کے اسلاف کے طریقے پر، کہ جو امام بخاری کہیں ایک اپنی محبت اپنے لفظوں میں، امام مسلم اپنے لفظوں میں، امام ترمذی اپنے مسلم میں، امام نسائی اور ابن ماجہ وہ اپنے اپنے لفظوں میں، محدثین مفسرین اپنے اپنے لفظوں میں، اور یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت ہے کہ وہ کسی کی محبت کے چنے ہوئے جو لفظ ہیں ان کو علیحدہ مقبولیت عطا فرما دے۔ اب سلام تو کئی لوگوں نے لکھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ سلام بھی پڑھا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مقبولیت ہے۔ تو اس انداز میں حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے اس مسئلے پر بھی اپنی طرف سے یہ فیض یاب کیا لکھنے پڑھنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو۔ دوسری طرف مسئلہ عطائے نبوت کے لحاظ سے دو حوالے تو رات والے پروگرام میں نے بیان کیے تھے۔ یہ کتاب العقائد جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا آدم علیہ السلام کی آفرینش ہے تخلیق کی آفرینش سے پہلے نبوت دی گئی، یعنی بوقت ولادت ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے آپ کو نبوت دی گئی، اور یہ آپ کا خاصہ ہے۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور حدیث میں ہے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اس خصوصیت میں حضور علیہ السلام کا کوئی نبی بھی شریک نہیں، چہ جائے کہ کوئی غیر نبی شریک ہو۔ یعنی بہت سی ایسی الجھنیں جو آج پیدا کی جا رہی ہیں، مسئلہ معصومیت پر آپ کی تحقیقات وہ بھی بڑی واضح ہیں، اور اس وقت کے اختصار کے پیش نظر میں بات جو ہے وہ
مختصر کر رہا ہوں. یہ صفحہ نمبر 318 کتاب العقائد جلد نمبر 2 میں آپ فرماتے ہیں عصمت خاصہ انبیاء کرام و ملائکہ اعظام ہے. معصوم ہونا یہ انسانوں میں نبیوں کے ساتھ خاص ہے. یعنی جب بھی کسی کو معصوم مانیں گے تو نبوت ساتھ ماننی پڑے گی. انسانوں میں یعنی آج لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر کسی نے معصومہ یا معصوم کہہ دیا تو اس کی محبت ہے, اس نے تعریف کر دی, تو تم کیوں روکتے ہو کہ جتنی کوئی تعریف کرتا جائے؟ تو ہم اس لیے روکتے ہیں کہ یہ کہنے سے ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے. یعنی اس تعریف کی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جس سے کوئی دوسرا عقیدہ ڈیمیج نہ ہوتا ہو. مثلا اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے کہے کہ آپ میرے اللہ ہیں معاذ اللہ, تو ہم اسے روکیں گے کہ یہ تم شان نہیں بیان کر رہے, یہ تم سرکار کو ناراض کر رہے ہو. چونکہ آپ نے تو پتھر کھا کے بھی یہ بتایا کہ اللہ صرف ایک ہے, رب وحدہ لا شریک ہے, کہ اللہ کے سوا, اس ذات کے سوا کتنی بھی کسی کی شانیں ہوں اسے اللہ نہیں کہنا. تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنا یہ تعریف رسالت نہیں ہے بلکہ دین سے بغاوت ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ تصادم ہے, شریعت سے ٹکر لینا ہے. ایسے ہی جس وقت کوئی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ رہا ہے, معصوم کہہ رہا ہے, تو وہ ہرگز شان زہرا نہیں بیان کر رہا, وہ شریعت سے بغاوت کر رہا ہے, شریعت سے ٹکر لے رہا ہے, اور وہ قادیانیوں کا رستہ ہموار کر رہا ہے کہ وہ ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے. چونکہ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرتے کرتے ام الانبیاء ان کو کہتے ہیں, اسمبلی میں بھی کہہ جاتے ہیں, عدالتوں میں بھی کہہ جاتے ہیں. ہم محبت کی رفتار میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو ہے جب وہ یہ شان بیان کرتے ہیں اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تھوڑے محب ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے, کیونکہ وہ قوم جو ہے ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے, ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے. ہم ان کے پیچھے پیچھے کیسے چل کے جائیں؟ ہم نے تو وہ محبت کرنی ہے جس کا حکم قرآن سنت نے حدود کے ساتھ دیا. وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بھی, اب دیکھو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق ہیں, لیکن جب یہ مقام آتا ہے پیش نظر وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. اب یہ نہیں کہ سجدہ کر لو کوئی بات نہیں, محبت کہہ رہی ہے سجدہ کر لو, کہتے ہیں روکیے, روکیے سر کو روکیے, کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی شان ہے مگر سجدہ نہیں کرنا. روکیے سر کو روکیے, کہ جب سرکار نے خود روکا ہے تو وہ اس محبت کو کیسے قبول کریں گے جب تم سرکار کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس محبت کو کب قبول کریں گی کہ جب خود آخری سانس تک انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اور یہ واضح کیا کہ میرے ابا جان آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک چور دروازہ ہے کہ قادیانیوں نے براہ راست نبی مان لیا اور دوسرے لوگوں نے معصوم کہہ کے معصومہ کے ضمن میں معصومہ کی تعریف وہ کی جو نبی تو کیا نبی سے بھی اونچا درجہ ہو. نبوت اس کے اندر ایک شعبہ ہے معصومیت کا جو ان لوگوں کا عقیدہ ہے. تو ہمارے لوگ نہ جانے کیا نظر لگی ان کو, یا کچھ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پٹھیاں وچ کھا گئے, کیا ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
وہ تعریف کرتا ہے تمہیں مروڑ کیوں اٹھتا ہے؟ اب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہے تو ہم اسے روکیں گے کہ آپ کی شان ترازیوں پہ تولی نہیں جا سکتی، ہمیں کوئی حد نہیں ملتی، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے عظیم محبوب ہیں۔ تو ایسے ہی آج اگر ہم دوسروں کی وجہ سے کہ ان کے ہاں یہ جائز ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو معاذ اللہ یہ لفظ بھی ہیں، نقل کفر نہ باشد کہ اللہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے در کی جوتیوں میں معاذ اللہ گو، انہوں نے تو ساری حدیں ہی توڑ دی ہیں۔ تو ان کی تعریف کے پیچھے یعنی یہ ڈگر یہ بنی ہوئی ہے کہ پہلے وہ کرتے ہیں تو پھر ان کے حدود کے قریب جو ہماری آبادیاں ہیں فکری طور پر یہ سن کے کہتے ہیں فلان ذاکر نے یوں کہا تھا تو سارا مجمع لوٹ پوٹ ہو گیا تھا، تو میں بھی داد لینے کے لیے وہی لفظ بولتا۔ اب جاہل خطیب اور پھر یہ جو ایک طبقہ شریعت میں نعت پڑھنا تو بہت اونچا مقام ہے، لیکن اس طرح کے نعت خان یہ اسلام میں کوئی طبقہ تھا ہی نہیں۔ محدث تھے، مفسر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے والے پڑھنے والے تھے، فقیہ تھے، حافظ تھے، قاری تھے، مگر یہ جو موجودہ ڈوموں کا ٹولہ ہے یہ تو اسلام کا کوئی شعبہ ہی نہیں تھا۔ اور آج ان کو یہ سٹیٹس دیا گیا کہ امام رازی نے جو کہا وہ تو غلط ہے، امام بخاری نے جو کہا وہ تو غلط ہے، امام ابو حنیفہ نے جو کہا وہ تو غلط ہے، لیکن لش پش نعت خان نے جو کہا یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو کلچر ہے اس کی بنیاد پر مسلسل دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا عصمت خاصہ انبیاء کرام و ملائکہ اعظام ہے، غیر انبیاء و ملائکہ کو معصوم جاننا محبت نہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں فی الواقعہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ، شیعہ کا عقیدہ کفریہ ہے، منکار زیر پر ہیں۔ ہم پہ تو پہلے بھی مقدمات کی لسٹ ہے اور ایک ایک لفظ جو روزانہ بولتے ہیں اس کو تولنے کا پورا ایک محکمہ لگا ہوا ہے، تو ہم پھر بھی یہ فرض سمجھتے ہیں نام لے کر جو بتایا حضور تاج الشریعہ نے کہ فی الواقع یہ بات کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصوم یا معصومہ کہنا یہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ ہے اور یہ محبت اہل بیت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو کتابوں میں ہمارا دین ہے وہ اور ہے اور جو خطابوں میں آج کل ہے وہ اور ہے۔ تو یہ غیروں کی سازش ہے کہ اگر ان کے نزدیک امام رازی، غزالی، طحاوی، ابن حمام، بخاری، مسلم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم یہ سارے ان کے لحاظ سے لوگوں کے دل کھٹے ہو جائیں سنیوں کے، تو پھر ان سب کو بیک جنبش قلم رافضی بنانا کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا۔ یعنی سنیت حدیث کے ذریعے قائم ہے اور حدیث کے ذریعے قرآن سمجھا جا رہا ہے، اور حدیث تب ہے کہ اس کے راوی صحیح ہے، اور جب راویوں کو کہا جائے گا کہ یہ تو گستاخ ہیں، یعنی جو لفظ آج یہ دبی زبانوں میں یا بظاہر کہیں ہمارے بارے میں بولتے ہیں، یہ لفظ سارے کے سارے روافض نے امام بخاری پر بولے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر، اسی وجہ سے جس وجہ سے ہمارے خلاف بولے گئے۔ لیکن ان کا ہدف یہ ہے کہ آج اگر بظاہر اعلان بخاری، مسلم، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لے کر یہ واردات کی گئی تو بہت سے لوگ جاگ جائیں گے، اور اشرف آصف جلالی جیسوں کا نام لے کر اگر کی جائے تو یہ آہستہ آہستہ قبول کر لیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ جو جرم اس نے کیا تھا یہ تو بخاری نے بھی کیا ہوا ہے،
جو اس نے کیا تھا وہ تو امام مسلم نے بھی کیا ہوا ہے. تو اس طرح جا کر جب ان کے چوٹی کے جو روات ہیں حدیث کے لحاظ سے وہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو پھر سب کچھ ان کا ختم ہو جائے گا. کہ یہ جب تھے ہی تنگ نظر، ان کو بغض اہل بیت تھا معاذ اللہ ان کے بقول، تو پھر ان کی لکھی حدیثیں ہم کیوں مانیں؟ ہم ڈائریکٹ ذات رسالت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان کی تو کوئی سند نہیں روافظ کی، اور وہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی سر پر ہے نہیں، اور تمہاری سندوں پر لوگوں نے جگر پگھلائے ہیں اور سندیں پکی ہیں اور گولڈن چین سونے کی سندیں، اور اس بنیاد پر 14 صدیوں میں اہل سنت کا مسلک قائم رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. لیکن ان کا یہ طریقہ ہے، اور اس طریقے میں بظاہر وہ دیکھو کتنے آستانوں کو انہوں نے گرا لیا، کتنے علماء کو گرا لیا، کتنے مناظروں کو گرا لیا، اور گرا کے پھر وہ اپنے گھر جشن بھی منا رہے ہیں. ان کے ایسے بیانات موجود ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مناظروں کا نام لے کر وہ کہتے ہیں یہ بندہ کل تک نسبی تھا آج مولائی بن گیا ہے. یعنی ایک سید کے بارے میں جن کا ایک ریکارڈ تھا فکر رضا کے ساتھ منسلک، جن کا ایک ریکارڈ تھا حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر پہرا دینے کا، اس شخص کا نام لے کر رافضی اپنے جلسے میں کہہ رہا ہے کلپ چلا کر کہ یہ بندہ پہلے ناسبی تھا اب رب نے اسے بھی ہدایت دے دی ہے اور یہ مولائی بن گیا ہے. اب آ کر مولائی کیوں بنا ہے؟ جو اس بندے کی مسئلہ معصومیت میں اہل سنت کے خلاف تقریریں ہیں ان کا حوالہ دے کر، اور میرے ساتھ جو مخالفت ہے اس کا حوالہ دے کر ایک رافضی کوس رہا ہے سنیوں کو کہ یہ ناسبی ہیں اور یہ بندہ بھی ان کا ناسبی تھا. اب اشرف آصف جلالی تو اب بھی ناسبی ہے اور یہ مولائی بن گیا ہے اور یہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا ہے. تو اس طرح یعنی اتنا بڑا وار کر رہے ہیں وہ لوگ. اس لیے میں کہتا ہوں اعلی حضرت کی زبان میں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. رب ذوالجلال حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے جانشین قائد ملت حضور مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مشن بطریق احسن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.